ہاں، السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام مالک کی موطا امام مالک سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز استسقاء کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا اپنی چادر کو اس وقت کیا جس وقت منہ آپ نے قبلے کی طرف کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگنے پانی برسنے کے واسطے تو فرماتے، یا اللہ پانی پلا اپنے بندوں کو اور جانوروں کو، اور پھیلا دے اپنی رحمت کو، جلا دے اپنے مرے ہوئے ملک کو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اس نے، اے اللہ کے رسول، مر گئے جانور اور بند ہو گئے راستے، سو دعا کیجیے اللہ سے۔ پس دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو برسا پانی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پڑے گھر اور بند ہو جائیں راہیں اور مر گئے جانور، تب دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ برسا پہاڑوں پہ اور ٹیلوں پہ اور نالوں پہ اور درختوں کے ارد گرد۔ کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھٹ گیا ابر مدینے سے جیسے پھٹ جاتا ہے پرانا کپڑا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی حدیبیہ میں، اور رات کو پانی پڑ چکا تھا، تو جب نماز سے فارغ ہوئے متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف اور فرمایا، تم جانتے ہو جو کہا تمہارے پروردگار نے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ نے صبح کو میرے بندے دو قسم کے تھے، ایک جو ایمان لایا میرے اوپر اور دوسرے جنہوں نے کفر کیا۔ ساتھ میرے جس شخص نے کہا کہ پانی برسا اللہ کے فضل و رحمت سے، تو وہ میرے اوپر ایمان لایا، تاروں پہ اعتقاد نہ کیا، اور جو بولا کہ پانی برسا فلا فلا تارے کی گردش سے، تو اس نے کفر کیا، میرے ساتھ اور ایمان لایا تاروں پر۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ مصر میں کہتے تھے، قسم خدا کی میں کیا کروں ان پاخانوں کو، حالانکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب جائے تم میں سے کوئی پاخانہ یا پیشاب کو تو نہ منہ کرے قبلے کی طرف اور نہ بیٹھ کر۔ ایک مرد انصاری سے روایت ہے، اس نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، رسول اللہ سے منع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پیخانے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھوک پڑا ہے قبلے کی دیوار پہ، سو چھڑکایا اس کو، پھر چھوڑایا اس کو، پھر متوجہ ہوئے لوگوں پہ اور فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو اپنے سامنے نہ تھوکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد قباء میں صبح کی، اتنے میں ایک شخص آ کے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن اترا اور حکم ہوا کعبے کی طرف منہ کرنے کا۔ پھر گئے وہ لوگ نماز میں ہی کعبے کی طرف، پہلے منہ ان کا شام کی طرف تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز پڑھنا میری مسجد میں بہتر ہے 1000 نمازوں سے دوسری مسجد میں سوائے مسجد حرام۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے گھر اور ممبر کے بیچ میں ایک باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے، اور ممبر میرے حوض پر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے بیچ میں ایک باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مت منع کرو اللہ جل جلالہ کی لونڈیوں کو مسجد میں آنے سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت بصر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तुम में से कोई औरत इशा की जमात में आए तो खुशबू लगा के ना आए। एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर बिन हज़म से रिवायत है कि जो किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी थी उमर बिन हज़म के वास्ते, इसमें ये भी था कि कुरान ना छुए मगर जो शख्स बावजू ना हो। एक और हदीस है, अब्दुल रहमान बिन अब्दुल कारी से रिवायत है कि मैंने सुना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहते थे, मैंने हशाम बिन हज़ाम को पढ़ते सुना सूरह फुरकान को, और सवा इस दौर पे जिस तरह मैं पढ़ता था, और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ाया था इस सूरत को। करीब हुआ कि मैं जल्दी करूं कि इन पर गुस्सा निकालूं, लेकिन मैं चुप रहा यहाँ तक कि वो फारिग हुए नमाज से। तब मैं उन्हीं की चादर उनके गले में डाल कर आया उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहा मैंने, या रसूलुल्लाह, मैंने इनको सूरह फुरकान पढ़ते सुना और तौर बरखिलाफ इस तौर पे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पढ़ाया है। तब फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, छोड़ दो इनको। फिर फरमाया इनसे पढ़ो, तो पढ़ा हशाम ने इसी तौर पे जिस तरह मैंने उनको पढ़ते हुए सुना था। तब फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसी तरह उतरी है ये सूरत। फिर इरशाद किया आपने कि तू पढ़ ले, फिर मैंने पढ़ी। फिर फरमाया कुरान शरीफ उतरा है 7 हुरूफ पर, तो पढ़ो जिस तरह आसान। एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़ुल कुरान की मिसाल ऐसी है जैसे ऊँट वाले की, जब तक ऊँट को बंधा रखेगा वो रहेगा, जब छोड़ देगा चला जाएगा। एक और हदीस है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हारिस बिन हशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किस तरह वही आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आती है जैसे घंटे की आवाज़, और वो निहायत सख्त होती है मेरे ऊपर। फिर जब मौकूफ़ हो जाती है तो मैं याद कर लेता हूँ जो कहता है, फरिश्ता आदमी की शक्ल बन के मुझसे बातें करता, तो मैं याद कर लेता हूँ जो कहता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब वही उतरती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सख्त जाड़े के दिन, फिर मौकूफ़ होती थी तो पेशानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना बहता था। एक और हदीस है, उमर बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि उन्होंने अबस व तवल्ला उतरा है अब्दुल्ला बिन मखतूम में, वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ मुझको कोई जगह करीब है अपने ताकि बैठूं मैं वहाँ। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त एक शख्स बैठा था बड़े आदमियों में से मुशरिकों के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो ना करते थे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, बल्कि मुतवज्जह हुए थे इस शख्स की तरफ और कहते, ए बा फला के, क्या मैं जो कहता हूँ इसमें कोई हर्ज है? वो कहता था, कसम है बुतों की, तुम्हारे कहने में कोई हर्ज नहीं है। तब ये आयतें उतरी अबस व तवल्ला। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।